اور یارو ترمذی تو آپ کے گھروں میں ہوتی ہے، جو سب سے زیادہ جو ترمذی پڑھانے والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ سب سے بڑی سرکار ہے، ایسے ہی ہے۔ تو ترمذی تو بار بار کہتا ہے ھذا مذہب اہل الحدیث، ہاں یہ کس کا مذہب ہے؟ اہل حدیث کا مذہب ہے۔ تو لفظ اہل حدیث کے اسٹیکر بناؤ، اپنے سینوں پہ سجاؤ، لوگوں کو دور سے پتا چلے کہ اہل حدیث جا، اور تم بھی نام بھی بتلاؤ، تمہاری شلواری دیکھ کے لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث کے جوان جا۔ کیا کہتے ہیں؟ جی اس سے نقصان ہو رہا ہے، اس سے نقصان ہو رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اگر احمد بن حنبل کا نقصان نہیں ہوا، مالک رحمہ اللہ کا نقصان نہیں ہوا، احمد بن نصر کا نقصان نہیں ہوا، امام بخاری کا نقصان نہیں ہوا، نسائی کا نقصان نہیں ہوا، ترمذی بار بار لفظ لے کر کے آئے نقصان نہیں ہوا، تو رب کعبہ کی قسم نہ میرا ہوگا نہ تیرا۔ کیوں؟ اس میں ہماری عزت ہے، اس میں ہماری شان ہے، اس میں ہمارا مقام ہے۔ کیوں؟ ہم تو کہتے ہیں صبح اٹھتے ہی پہلے پیریڈ اللہ، یہ تو نصیب کی بات ہے، ابتدائی ہوتی ہے قرآن کے پیریڈ سے یا بخاری کے پیریڈ سے۔ اللہ تیرا شکر ہم کس طرح؟ یہ حدیث کے ساتھ نسبت، اس کے ساتھ پیار کرنے والوں، اس کے ساتھ پیار آپ کا اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ محبت آپ کی کس کے ساتھ محبت ہے؟ اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ۔ کیوں؟ اس میں ہم یہی پڑھتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو رسول دے دے اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے روک دے اسے رک جاؤ۔ آگے چل دوسرا مقام سمجھ لے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ کہتا ہے ایمان والو، نبی سے آگے نہ جاؤ، اپنی باتوں کو، اپنی ذاتوں کو نبی سے مقدم نہ لے کر کے جاؤ۔ میرے نبی تو وہ نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی مرضی نہیں کرتے، میرے رب سے وحی کا انتظار کرتے ہیں۔ آپ سے پوچھا جائے آپ وحی کا انتظار کر کے جواب دیتے ہیں۔ وہ وحی والا رسول جو وحی کے ذریعے جواب دیتا ہے، اور اسی ذات کو مانیے، اس کی بات کو مانیے۔ وہ نبی آپ کے لیے دعا کر دے تو عرش والا اس دعا کو بھی قبول کرتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے لیے دعا ہو؟ نبی علیہ السلام کی دعا پانا چاہتے ہو؟ جو دعا پانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی دعا کا حصہ ہمیں بھی مل جائے، وہ ہاتھ اوپر کریں۔ سب چاہتے ہیں نا؟ تو یہ دعا ہی ہے، نظر اللہ عمران سامع مقالتی، اللہ اس بندے کے چہرے کو طرف تازہ چمکتا دمکتا ہے۔ نبی کی حدیث کو سننا، نبی کی حدیث سے پیار کرنا، نبی کی حدیث پہ عمل کرنا، نبی کی حدیث کو آگے بیان کرنا، یہ تو آپ کا مقام ہے، آپ کا مرتبہ ہے۔ کتنی قربانیاں دی محدثین نے، اس کے بعد آپ تک یہ علم پہنچا، اور آج اگر پہنچ چکا ہے تو اللہ کا شکر ادا کر، اللہ کا شکر ادا کر کہ کس طرح۔ اور یہ جو بندہ بھی چاہے اس دور میں ہوا، آج بھی، آج سے پہلے اس کو پتا نہیں ہے، آج سے پہلے
اس کے علم میں بات نہیں ہے، لیکن آج اس کو پتہ چل گیا ہے۔ تو دیکھنا نبی کی بات ماننے میں رب کیا عطا کرتا ہے، نبی کی بات لینے میں رب کیا عطا کرتا ہے۔ اور یہاں ایک اور بات عرض کر دوں، نبی کی بات یعنی حدیث اپنی رائے کو چھوڑ کے، اور یہ آج کی بات نہیں، شروع سے ہی دو چیزیں چلی آ رہی ہیں، ایک اصحاب الرائے تھے، دوسرے اصحاب الحدیث تھے۔ کتابیں اٹھائیے، ایک اصحاب الرائے اور ایک اصحاب الحدیث۔ اصحاب الرائے اپنی رائے سے جواب دینے والے، یارو اپنی رائے چھوڑ دیجئے، نبی کی بات کو مان لیجئے۔ ہم یہی پیغام دیتے ہیں، اگر ہم اس پہ جب آ جائیں گے پھر لڑائیاں ختم، جھگڑے ختم۔ کیوں؟ کتاب اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کو نتیجہ دیتی ہے۔ آپ دیکھنا ذرا، اپنی رائے چھوڑی نہ جب، تو رب نے مقام کیا دیا ہے، نبی کی بات کو مانا، رب نے عزت کیا دی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، بیمار ہو گیا، ابو نے پوچھا، باپ یہودی ہے، باپ نے پوچھا کوئی خواہش ہے، کوئی تمنا ہے؟ کہا جی ہے ابو جی۔ کہا کیا ہے؟ کہتا ہے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابو جی دل کرتا ہے میں اللہ کے نبی کو دیکھ لوں۔ یارو ایک ہی بیٹا ہو، کسی کا ایک ہی بیٹا بیمار ہو جائے تو پھر کیفیت کیا بنتی ہے؟ کبھی کوئی چیز پیش کرتا ہے بندہ، کبھی کوئی چیز پیش کرتا ہے۔ آج یہ بچہ بھی کہتا ہے ابو جی جو مرضی دے دو، لیکن مجھے ایک چیز چاہیے، میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ باپ جلدی سے اٹھا، چلتا ہوا نبی علیہ السلام کے پاس گیا۔ کائنات کے امام میرا بیٹا آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، میں یہودی ہوں، میں نے تو آپ کو نہیں مانا، لیکن باقی آپ کے پاس آ گیا ہوں، میرے بیٹے کی تمنا ہے آپ کی زیارت ہو جائے۔ نبی علیہ السلام جسے رب نے رحمت بنا کر کے بھیجا، یہی عنوان ہے آپ کے پروگرام کا لکھا ہوا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ایک دفعہ اور بولیں پیار سے بولیں، وہ رحمت والا رسول جلدی سے صحابہ کو ساتھ لیا۔ جب آپ آئے بچے کی آنکھیں بند ہیں، میرے نبی کمرے میں داخل ہوئے، اللہ کے رسول جب آئے اس بچے نے آنکھیں کھول دی، باپ قریب ہی تو حال پڑھ رہا تھا، اب دیکھنا ذرا یہ تو حال پڑھ رہا۔ میرے نبی نے پوچھا میرے متعلق اس کے اندر کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں موجود ہے، کتنا چھپائے گا یا اٹھے، کتنا چھپا لے چھپا نہیں سکتا، کیونکہ تو آج کے اندر بھی نبی کا ذکر ہے، انجیل میں بھی نبی کا ذکر ہے، اور صرف نبی کا ہی ذکر نہیں بلکہ میرے نبی کے صحابہ کا ذکر بھی موجود ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں بات نہیں آئی، رب کا قرآن سن لے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل
کر جو اپنی مرضی سے چل رہے تھے، میرے نبی نے پھر بچے کو یوں دیکھا، اگر تورات کے اندر میرا ذکر موجود ہے تو پھر میری بات کو مان لے۔ آگے سے باپ نے کیا کہا ہے، ابوالقاسم اب ہماری بات ختم ہو گئی ہے بیٹا، اب محمد رسول اللہ کی بات کو مان لو۔ بچے نے مان لیا، کلمہ پڑھا، جیسے کلمہ پڑھا اس کی روح نکل جاتی ہے، موت آ گئی۔ میرے نبی نے کیا فرمایا، غور کرنا ذرا، آپ نے کیا فرمایا، الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میری وجہ سے، میرے پیغام کی وجہ سے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ میرے نبی کی سیرت پہ غور کرنا، دعوت دینے والا یہودی، گھر یہودی کا، بچہ یہودی کا، میرے نبی کی سیرت کو نوٹ کرو، دشمنیاں چھوڑ دو۔ کہتا ہے میں اس کے گھر میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ دو بندی ہے، اس کے گھر پیغام لے کر کے نہیں جاؤں گا، بھلا ہے یہ، اس کے گھر نہیں جاؤں گا۔ نہ آپ کا نبی تو یہودی کے گھر میں چلا گیا، آپ کا نبی تو پیغام دینے کے لیے چلا گیا مشرکین کے پاس۔ جب آپ کا نبی چاہتا ہے نبی کی سیرت پھر یہ پیغام دے دیا، آپ کو بھی جانا ہوگا، آپ کو محبت اور پیار سے پیغام دینا ہوگا، آپ جائیے پیغام دیجیے۔ یارو یہاں بات ختم نہیں ہوئی ہے، مسند احمد سے میں جب آگے چلتا ہوں، ابن کثیر کی روایتوں کا سہارا لیتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا اس کے کفن و دفن کا انتظام کرو۔ یہودی کی قبر شک ہے، مسلمان کی قبر لحد ہے، اس کا الگ سسٹم، مسلمان کا الگ سسٹم۔ اور یہ انتظام کرنے والے کون ہیں؟ دائیں دیکھتا ہوں تو ابو بکر، بولو رضی اللہ عنہ، بائیں دیکھتا ہوں تو عمر رضی اللہ عنہ، اور ایک بات کہتا ہوں ابو ہریرہ کبھی پیچھے نہیں رہتا۔ ابو ہریرہ پیچھے نظر نہیں آتا، امیر المومنین فی الحدیث، صحابہ میں سب سے زیادہ روایتیں بیان کرنے والے ابو ہریرہ، امیر المومنین فی الحدیث۔ نام اہل حدیث کا چھوڑنا چاہتے ہو چھوڑو، کیسے چھوڑو گے یارو؟ دکھ ہوتا ہے سن کر کے، محجر پہ یہ نام نہ لکھنا، اللہ کی قسم ہمارے سینوں سے یہ لفظ نہیں نکل سکتا، کیونکہ یہ دو حدیثیں تو میرے نبی کے صحابہ کے سینے میں آئی، صحابہ سے تابعین کے سینے میں آئی، وہاں سے تبع تابعین کے سینے میں آئی۔ 26 وارثوں سے یہ آپ کے سامنے بیٹھا بندہ آج میرے ذہن میں نہیں آیا، ورنہ میں آپ کو اپنی سند بھی سنا دیتا۔ 26 وارثوں سے یہ بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ اللہ کے بندو، میرے استاد ابو عمار عمر فاروق سعیدی، میرے استاد شیخ عبداللہ ناصر رحمانی، میرے استاد